यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया आमीन। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं। आज जब नरसिंगा बेटा बजा रहा था तो वाकई आज नरसिंगे की आवाज़ का पता चला है कि नरसिंगा बज रहे हैं। आमीन। तो नरसिंगा जब बजता है, नरसिंगे का मतलब है बुलाना, पुकारना, आपको अपनी तरफ मतवज्जो करना। तो जब नरसिंगा बजाया जाता है तो इसका मतलब है कि एक पैगाम हमें मिलता है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आमीन। नरसिंगे की आवाज़ का मतलब यही है कि हमने अलर्ट हो जाना है। फौजी अपने बख्तर बंद जो है वो लगा ले, और रास्तबाजी के बख्तर जब लग जाते हैं, पाँव में सलामती जूते पहन लेते हैं, हाथों में खुदा का कलाम पकड़ लेते हैं, तो फिर हम खुदा के लोग बन जाते हैं। आमीन। सो आइए आज खुदा का कलाम हमारे लिए क्या है और क्या पैगाम रखता है। आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। आज खुदा का कलाम हमें किस राह पर लेकर जाना चाहता है। आइए आज इस बारे में सीखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता और इसलिए हम शॉर्ट टाइम में चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जा सके और परफेक्ट बात बताई जा सके जो आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए ज़िंदगी का बायस बने, बरकत का बायस बने, और हमारे सरों पर खुदा के कलाम का ताज जो है वो रखा जा सके। आमीन। आइए देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत हम देखेंगे। पास्टर समर के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका चैप्टर नंबर 15 और वर्स नंबर 18 and 19। जी कैसे पढ़िएगा। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं 2 आयत कलाम खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। तो में यूं मरगूम है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाए। खूबसूरत बात आज जो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। आमीन। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहा है। कहते हैं कि तुसी परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, क्योंकि अगर दुनिया मुझसे अदावत रख सकती है तो तुमसे भी अदावत रखेगी, क्योंकि पहले लोगों ने मुझसे अदावत रखी है। लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया,
میں اپنوں کے گھر میں گیا اور انہوں نے مجھے نہ پہچانا. خدا اپنوں کے گھر میں آتا ہے، اور جب اپنوں کے گھر میں گیا تو انہوں نے بھی انہیں نہ پہچانا. اس کے اپنے کون تھے؟ اسرائیلی، جو اس کے اپنے تھے، جو اپنی قوم تھی اس کی، انہوں نے بھی اسے نہ پہچانا. مگر میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہ بات بتائے گی کہ اگر وہ تم سے عداوت رکھتے ہیں آج کے دور کے لوگ، تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اس میں گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ پہلے تھے یہ انجدہ سی، پہلے تو یہ ایسی تھی، ایسا تھا، یہ کرتے تھے، ایسے تھے. آج ان بھگت بن گئے، آج یہ بڑے دعا گو بن گئے، آج انہوں نے بڑی دعا کی ہے، آج یہ ساڑھے کریکشنہ کرتے ہیں، آج یہ ساڑھے چکنا کرتے ہیں، آج یہ سانوں منع کرتے ہیں ڈانس نہیں کرنا، آج یہ کہتے ہیں مہندی نہیں کرنیاں، آج یہ کہتے ہیں اے نہیں کرنا، آج یہ کہتے ہیں اے نہیں کرنا. جب ہم خدا کو نہیں جانتے تھے، جب ہم کلام کو نہیں جانتے تھے، اس وقت ہم بھی دنیا کے تھے، اس وقت ہم بھی دنیا جیسے تھے، اس وقت دنیا ہمارے اندر کام کرتی تھی. لیکن جب ہم نے کلام کو جانا، جب کلام ہمارے اندر آیا، جب کلام کی گہرائی میں ہم گئے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ناچ رنگ جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے. جھوٹ بولنا خدا کو پسند، گالی نکالنا خدا کو پسند نہیں ہے، اور کسی کی عیب جوئی کرنا خدا کو یہ بھی پسند نہیں ہے. آمین. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ خدا جو ہے یہ بڑی اس نے کلیئر بات کہی ہے، کہتا پریشان نہیں ہونا. اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی ہے. کہتا پریشان نہیں ہونا، کیونکہ تاڑے تو پہلے میرے نال عداوت رکھی ہے. کیونکہ میں جب باغ عدن میں تھا تو اس وقت بھی جو ہے خداوند جو میرا باپ ہے اس نے کہا تھا کہ ایک آئے گا جو اس کے سر کو کچلے گا. اور بات چلتی گئی، کتنے سال گزر گئے، بلکہ ہزاروں سال گزر گئے، اور اتنے سال گزرنے کے بعد جب یسوع آیا تو اس وقت بھی لوگوں نے اسے نہ پہچانا. یسوع جب آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا تو اس وقت بھی لوگوں نے اسے نہ پہچانا. حالانکہ ان کے اندر وہ معجزے کرتا تھا، وہ لوگوں کو اچھا کرتا تھا، بیماروں کو چنگا کرتا، اندھوں کو بینائی دیتا، لنگڑوں کو چلاتا، کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا، اور جس بیمار پر وہ ہاتھ رکھ دیتا یا اپنے منہ سے کہہ دیتا تو وہ شفا پاتا، اور اگر کوئی اس کی پوشاک کو چھو لیتا تو وہ بھی شفا پاتا، اور اگر مردے اس کے سامنے آ جاتے تو وہ بھی زندہ ہو جاتے. میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں ایک بڑی تسلی دی ہے کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. لوگ عداوت ضرور رکھیں گے. عداوت کا مطلب ہے نفرت کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو اچھا نہ سمجھنا. اگر انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی ہے تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر زندگی کے مالک کے ساتھ عداوت رکھی جا سکتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ عداوت کیوں نہیں لوگ رکھتے؟ اور کلام مقدس میں یہ بات بتائے گی کہ تم نے پریشان ہونا بلکہ خوشی منانا. یہ کوئی تو ہے نا میرے خلاف ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ایویں تالیاں ماری جان گے، لوگ ایویں اپریشیٹ کیتی جان گے. پاوے کو غلط ہی ہوئے، امیر آدمی ہوئے نا تو انہوں ایویں پمپ کیتی جان گے، تم بڑا چنگا. پاوے وہ دنیا دے جہان دے نکمے کام کرتا ہوئے، اس کو ہم پمپ کرتے رہتے ہیں، اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں.
لیکن جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عاجز اور حلیم ہوتے ہیں، وہ دعا کو ہوتے ہیں، وہ خدا کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے کبھی آپ گھٹنے دیکھیں نا تو وہ سوجے ہوتے ہیں دعا کر کر کے، زمین پر جھک جھک کے، اس لیے وہ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ اور یرمیہ کہتا ہے کاش میرا سر کھڑا ہوتا اور میں آنسو بہاتا۔ یرمیہ کتنی خوبصورت بات کہتا ہے، کہتا ہے کاش کہ میرا سر جڑا کھڑا ہوتا تو میں اپنی قوم لیے آنسو بہاتا۔ آج خدا کے لوگ، خدا کے خادم اپنے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ اس وقت بھی نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کرتے۔ اس وقت نبی دعائیں کرتے تھے، اس وقت رسول دعائیں کرتے تھے، آج خدا کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن لوگ اس سائٹ پہ نہیں آتے۔ لوگ اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی طرف نہیں آ رہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں کیا فرماتی ہے؟ لکھا گیا اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا جو ہے وہ اپنوں کو عزیز رکھتی ہے۔ اسی دنیا دے نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھو، جو دعا کے لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو پاسٹر صاحبان ہیں، جو خدا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پرستش کرنے والے لوگ ہیں، جو ڈھولک بجانے والے لوگ ہیں، طبلہ بجانے والے لوگ ہیں، کوئی بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں ہیں، تو سمجھے کہ وہ ایک ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے الگ کیے گئے ہیں۔ آپ دنیا کے چنے، دنیا سے ہٹ کے ہیں اور آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو چوکوں میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ آپ ان سے افضل ہیں کیونکہ آپ کو خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ ہماری دوستی، ہمارا جو دوست ہے، ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا جو پالنے والا ہے، ہمارا جو چھڑانے والا ہے، ہمارا جو بچانے والا ہے، وہ زندہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ آمین۔ لیکن خدا ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا جو ان چیزوں سے ہٹ کے ہیں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم الگ کیے گئے ہیں، ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے اندر خدا کی محبت ہے، اس لیے ہم گھر میں نہیں بیٹھتے بلکہ ہم خدا کی عبادت کے لیے خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ کلام مقدس میں آگے لکھا گیا ہے چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا سے چن لیا ہے، اس لیے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جن کو خدا چن لیتا ہے، جن کو سیپریٹ کر دیتا ہے، لوگ واقعی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ گھر میں اگر 5-7 لوگ ہوں تو سب الگ الگ ہوتے ہیں، سب کی سوچ الگ ہوتی ہے، سب ڈفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن اگر 5 کے 5 یا 7-8 لوگ، جتنے بھی گھر کے لوگ ہوں، اگر ان کی محبت خدا کے ساتھ ہوگی تو وہ سب کی سوچ ایک ہوگی۔ آمین۔ اور اگر ان کی محبت خدا کے ساتھ نہیں ہے تو سب کی سوچ الگ ہوگی، سب کے سوچنے کے انداز ڈفرنٹ ہوں گے، سب جو ہے وہ مختلف رائے دینے والے ہوں گے، لیکن جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے ان کی سوچ ایک ہوگی۔ آمین۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
हालेलुया। क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो खुदा से प्यार करते हैं और खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं। खुदा आपसे, मुझसे, पूरी दुनिया से प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की। आइए एक और हवाला देखते हैं, मिसाल निकालिए ज़बूर 143। क्या ही खूबसूरत बात लिखी है इसमें और इसकी तस्वीरें हैं, ऐसे पढ़िएगा। अगर ऐसे खुदा के खादम, अगर ऐसे नबी ये बात कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसी बात कहते? जी पैसे पढ़िएगा जरा जी। ज़बूर 143 उसकी 10वीं आयत, Psalm 143 verse 10। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। खूबसूरत बात है। क्या खूबसूरत बात दाऊद ने खुदा की रूह के मुताबिक, खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक जो है वो लिख दी है, और ये हमारे लिए बहुत ही बरकत बात है। दाऊद कहते हैं मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। दाऊद कहता है मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, क्योंकि वो बादशाह है, वो गडरिया है, वो एक आम इंसान भी था, उसने हर दौर देखे हैं, लेकिन वो बादशाह के साथ भी रहा, बादशाह के दोस्त, बादशाह के बेटे का दोस्त बन के रहा, और उसने हर तरह से अपनी जिंदगी बसर की है। पहले उसने एक आम इंसान की जिंदगी बसर की, गडरिये की जिंदगी बसर की, भेड़ बकरियां चराने वाला और बियाबानों में चलने वाला ऐसा शख्स था। उसके बाद खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया और फिर उसे उठाया और महल में पहुंचा दिया, और वहां पर उसे फिर ट्रेनिंग दी गई कि तूने अब क्या करना है, तूने बादशाह बनना है और तूने ये ट्रेनिंग सीखनी है, तूने ये सारी ट्रेनिंग लेनी है। आज हम सीखना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट खुदा हमें उठाए और महल में पहुंचा दे, और वहां पर जाकर हम सिर्फ कमांड करें, हमें सीखना ना पड़े। लेकिन खुदा पहले ट्रेनिंग देता है, खुदा पहले सिखाता है, फिर उसके बाद जो काम है वो खुदा उनके सुपुर्द करता है। और इसीलिए दाऊद ये कहता है मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। महल में है लेकिन खुदा का जुड़ चुका है और कहता है मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। क्योंकि जो दौलत आती है ना, इंसान की सोचें बदल जाती है। जब पैसा आता है, जब इंसान के पास जो है वो बहुत कुछ आ जाता है, गाड़ी आ जाती है या कुछ और जैसे भी होता है, उसकी सोचें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन अगर खुदा के साथ चलने वाला शख्स होगा तो उसकी सोच बदलेगी नहीं, बल्कि वो कहेगा खुदा मुझे बता कि मैं कैसे तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं। और दाऊद क्या खूबसूरत बात कहता है, कहता तेरी मर्जी के मुताबिक चलो। तो जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं ना, तो फिर खुदा हमें अच्छी राह दिखाता है, फिर खुदा हमें सिखाता है कि आपने किस तरह चलना है, किस तरह भलाई करनी है, किस तरह लोगों के साथ उन्हें पेश आना है। अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा किसकी तरफ, अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में लेके जाना चाहे तो 2 कोस उसके साथ, और अगर कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो चोगा भी से दे दे। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, हम खुदा का कलाम हर रोज सुनते हैं, हर रोज खुदा के कलाम को हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, और हर रोज खुदा हमें कोई ना कोई नई से नई बात जो है वो सिखाता है। और हम सारी बातें तो शायद नहीं, लेकिन चंद एक बातें जो है हमारी जिंदगी में जरूर रहती हैं। और जब हम एक बात, 2 बातें, 4 बातें, 5 बातें, 10 बातें अपनी जिंदगी में ले लेते हैं,
تو خدا ان کے عوض ہی ہمیں جو وہ برکت دیتا جاتا ہے. آمین. سارا کلام تو کوئی پڑھ نہیں سکتا، نہ ہی اپنی زندگی میں کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں خدا کا کلام جو وہ سکھاتا ضرور ہے. اور لکھا ہے تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے. راستی کا ملک کون سا ہے؟ آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی. تو راستے کا مطلب بھی اس کا مطلب آسمان میں ہے، نیا یروشلم. آمین. خدا ہم سب کی یہ ڈیزائر ہونی چاہیے، ہم سب کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اس نئے یروشلم کو دیکھ سکیں. آمین. تو نئے یروشلم کو کتنے لوگ دیکھیں گے؟ وہ جو خدا کی عبادت کریں گے، وہ جو خدا کے آگے جھکیں گے. اور ایک بات اور ہے، ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلو، جو مکاشفہ کی کتاب، یعنی کہ بہت ساری باتیں ہیں جو خدا اپنے لوگوں پر کھولتا ہے، عیاں کرتا ہے. جتنے لوگ یسوع کو قبول کر لیں گے نا، جتنے لوگ اس کے بلڈ کے کورنگ میں آ جائیں گے، وہ نئے یروشلم کو دیکھیں گے. آمین. کیونکہ یسوع کا جو بلڈ ہے وہ ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. اور یسوع نے اپنا خون صرف مسیح لوگوں کے لیے نہیں، نہ ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی قوم ہے اس کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے خدا نے اپنا خون بہایا ہے. جو کوئی اس پر ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا. آمین. اور وہی نئے یروشلم کو دیکھیں گے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نیچے رہ جائیں گے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یسوع نے ہمارے لیے خون بہایا ہے اور ہم سب کے سب آسمان پہ جائیں گے. آمین. کیونکہ یسوع، کوئی چرچ آئے یا نہ آئے، یسوع نے اس کے لیے بھی خون بہایا ہے. کوئی خدا کے گھر میں جائے یا نہ جائے، یسوع نے اس کے لیے بھی خون بہایا ہے. کوئی دعا کرے یا نہ کرے، یسوع نے اس کے لیے بھی خون بہایا ہے. یسوع چھوڑے گا نہیں، یسوع اپنے ساتھ لے کے جائے گا. مگر صرف یہ بات ہے کہ ہم نے پہچاننا ہے. ہم پہچان تو کریں کہ کیا جو کام یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کے قابل ہیں. ہمیں یہ بات پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہمارے جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم عبادت کریں، خدا کے حضور جھکیں، تاکہ ہم ڈائریکٹ اپنے باپ کو روبرو دیکھ سکیں، اپنے یسوع کو روبرو دیکھ سکیں. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، آخری حوالہ یہ پیسے پڑے گا. یرمیہ پہلا باب اور اس کو 19 میں جدو بندہ سچا ہوتا ہے نا تے لوگ لڑائی بڑی کرتے ہیں. ایسا ہے نا، سچے لوگوں نے لڑو، لوگ لڑائی زیادہ کرتے ہیں. تے جڑے جھوٹے تے جڑے ایوی لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کوئی لڑتا نہیں ہے. اور پتہ ہے یہ بڑا بدتمیز ہے، کوئی میں کہنا کچھ کیتا نہیں، مینوں کو سدھا دے. شریف لوگوں نے لوگ لڑتے ہیں، بدماشاں نال نہیں لڑتے. جی پیسے پڑھیے گا نا. اب یہی حوالہ ہمیں سکھاتا ہے. جی پیسے یرمیہ پہلا باب اور اس کی 19 آیت. جرمایہ چیپٹر 1 verse 19. اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. آمین. 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 یہ ان لوگوں کے لیے جو شریف لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لڑائی نہیں کرنا چاہتے. خدا کیا کہتا ہے؟ اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن غالب نہ آئیں گے. جنہیں مرضی فوجاں ساڑھے خلاف ہو جائیں، جنہیں مرضی لوگ ساڑھے خلاف ہو جائیں، غالب نہیں آ سکتے. آمین. جو خدا کے لوگ ہیں نا، انہیں فکر نہیں ہوتا اور انہیں ڈر بھی نہیں ہوتا کہ ساڑھے خلاف کتنے لوگ ہیں، کیونکہ خدا تو صرف داؤد نے ایک بات کہی تھی، خداوند یہ جنگ میری نہیں بلکہ یہ جنگ. کہ خدا دے لوگ جدوں
ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜੰਗ ਕਦੀ नहीं हारते। इससे नहीं लिखा गया है लड़ेंगे लेकिन गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ साथ। इसलिए सानू कि हम ना ते गाल कड्ढण दी जरूरत है, ना सानू लड़न दी जरूरत है, ना ही सानू कुछ कहण दी जरूरत है, ना ही सानू किसी के खिलाफ बुरा भला कहण दी जरूरत है, ना ही किसी की ऐब जी करने की जरूरत है, बल्कि हमें ये करना है कि हम दुआ करें और अपने खुदा को कहें खुदावंद देख मैं तेरे सामने हूं और मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, तू ही इन्हें समझा, तू ही इन्हें सिखा, क्योंकि ये जंग मेरी नहीं बल्कि जंग तेरी है। और लोग मेरे खिलाफ जितने मर्जी हो जाएं, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो मेरे चीज़ों जिसके साथ खुदा है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, उसे डरने की जरूरत नहीं है और उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा चुपान है और मुझे किसी बात की कमी ना होगी। खुदा इस कलाम की वसीला से हम सबको